بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کم سنی میں بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے والدین کے ساتھ کتنی کلفتیں سہیں، یہ واقعہ سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین کتنی مشقتوں اور محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ناظرین اسلام، میری آپ سے پرخلوص مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ سبھی کی نالج میں اضافہ ہو، اور ہمارے اس چینل بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کیا تو مشرکین قریش فرط غضب سے دیوانے ہو گئے اور ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ تمام اکابر قریش نے جمع ہو کر بالا اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا، نہ انہیں کھلے پھرنے دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور پھر اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ جب بنو ہاشم کو اس خوفناک معاہدے کا علم ہوا تو وہ مطلق ہراساں نہ ہوئے اور مشرکین کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ خاندان کے بزرگ ابو طالب، ہاشم اور مطلب کی تمام اولاد و احفاد کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان پناہ گزینوں میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب سے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ کسی روایت میں اسے دامن کوہ کا ایک کشادہ مکان بتایا گیا ہے اور کسی میں اسے پہاڑ کا ایک درہ بتایا گیا ہے جو خاندان ہاشم کا موروثی تھا۔ مشرکین مکہ نے یکم محرم 7 نبوی کو شیب ابی طالب کا محاصرہ کر لیا اور اس میں اتنی سختی برتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز محصورین کو نہ پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی سوداگر غلہ فروخت کرنے کے لیے لاتا تو اس سے ایک ایک دانہ خرید کر قابو میں کر لیتے تاکہ اسے محصورین نہ خرید سکے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بچے جب بھوک سے بےتاب ہو کر روتے تو مشرکین ان کی آوازیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا۔ محصورین کے منہ میں کئی کئی دن تک ایک کھیل بھی اڑ کر نہ جاتی تھی۔ اگر کبھی حضرت ابو بکر صدیق یا دوسرے غیر ہاشمی جانثار چوری چھپے جان چوکھوں میں ڈال کر کوئی چیز شیب ابی طالب میں پہنچاتے تو اس کی مقدار اتنی قلیل ہوتی کہ چند دن بھی ساتھ نہ دیتی۔ چنانچہ بے کس محصورین درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پیا۔ غرض بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شیب ابی طالب میں زہر گداز اور حوصلہ فرسا مصائب و آلام کا شکار رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مصیبت کا یہ زمانہ اپنے عظیم المرتبت والدین اور دوسرے اعز و اقارب کے ساتھ محصوری میں گزارا۔ اس وقت وہ بہت کم سن تھی۔
اور تمام سختیاں بڑے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کی۔ ان 3 سالوں کے دوران میں جب حج کا موسم آتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردانہ وار شیب ابی طالب سے نکلتے اور لوگوں کو دعوت توحید دیتے۔ بدبخت ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے پھرتا اور لوگوں سے کہتا، لوگوں یہ میرا بھتیجا دیوانہ نعوذ باللہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں پر مت دھیان دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مشرکین میں بعض رحم دل آدمی بھی تھے، ان کا دل بنو ہاشم کی مصیبت پر کڑھتا تھا، لیکن ان سے اعلانیہ ہمدردی کا اظہار کر کے عامت المشرکین سے عداوت مول لینے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے، جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوتے تھے، اپنے غلام کے ہاتھ کچھ گندم اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دینے کے لیے روانہ کی۔ راستے میں اسے ابو جہل مل گیا۔ پوچھا، گندم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، شیب ابی طالب میں خدیجہ کے پاس۔ ابو جہل نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بنو ہاشم کو ہم گندم کا ایک دانہ بھی نہ پہنچنے دیں گے۔ اتفاق سے ابو النجتری بن حشام، ایک غیر مسلم رحم دل رئیس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا، تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابو جہل نے واقعہ بتایا اور کہا کہ معاہدے کے مطابق ہم کوئی چیز شیب ابی طالب میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ شخص ہم سے بالا ہی بالا بنی ہاشم کو غلہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ابو النجتری نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ گندم اپنے بھتیجے کے پاس امانت رکھی تھی، اگر وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے تو ہمارا اس میں کیا ہی حرج ہے؟ ابو جہل نے کہا، تم بھی بنو ہاشم کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہو، ہوا کرو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ گندم شیب ابی طالب میں ہرگز نہ پہنچنے دوں گا۔ ابو النجتری کو بھی اب جوش آ گیا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم یہ گندم کیسے بنو ہاشم کو نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے ابو جہل کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور خوب پیٹا، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ ابو النجتری کی شہزوری کے سامنے ابو جہل کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ کان دبا کر بھاگ گیا۔ حکیم بن حزام کے غلام نے اب اطمینان کے ساتھ گندم شیب ابی طالب میں پہنچا دی۔ ابو جہل کی رسوائی کا قصہ جب عام لوگوں میں پھیلا تو طرح طرح کی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں اور کچھ لوگوں نے برملا محسرین سے ہمدردی کا اظہار شروع کر دیا۔ بنی مخزوم کا ایک رحم دل شخص حشام عامری عبد المطلب کے نواسے ظہیر بن ابو امیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ظہیر، تم یہ کیسا گوارا کرتے ہو کہ تم دونوں وقت شکم سیر ہو کر کھاؤ اور تمہارے ماموں روٹی کے ایک لقمے کو بھی ترسے؟ ظہیر نے کہا، برادر میرے بس میں ہوتا تو میں اس ناپاک معاہدے کا قصہ کبھی کا پاک کر چکا ہوتا، لیکن افسوس کہ میں اکیلا ہوں۔ حشام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کمر ہمت باندھو، ہمیں اور بھی کئی ساتھی مل جائیں گے۔ اب ظہیر اور حشام دونوں مطعم عدی کے پاس پہنچے۔ وہاں زمع بن الاسود اور ابو النجتری کو بھی اپنا ہم خیال پایا۔ دوسرے دن بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب خیر خواہ کعبہ میں پہنچے اور قریش کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، یا معشرو قریش، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم شکمشیر ہو کر کھاتے ہیں، لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہمارے ہی بھائی بند ہیں، اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، ان کے بچے اور عورتیں بھوک سے ہلکان ہو گئی ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس معاہدے کو چاک نہ کیا جائے گا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو جہل نے فرتے غضب میں چلا کر کہا، کسی کی مجال نہیں جو اس معاہدے کو ہاتھ لگائے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔
زما للکارا، تو جھوٹ بکتا ہے، ہم تو پہلے دن ہی سے اس معاہدے پر راضی نہ تھے۔ مطعم بن عدی اور ابو النجتری نے ہاتھ بڑھا کر دیمک خوردہ معاہدے کو در کعبہ سے اتار لیا اور پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ مشرکین منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد زما، ابو النجتری، ظہیر، مطعم اور ان کے دوسرے ساتھی مسلح ہو کر شیب ابی طالب پہنچے اور بے کس محصورین کو وہاں سے نکال لائے۔ اس طرح 3 برس کی ہولناک قید و محن کے بعد ان مظلوموں کو شہر میں رہنا نصیب ہوا۔ چند دن نہیں، چند ہفتے نہیں، چند مہینے نہیں، مسلسل 3 برس تک خوفناک مصائب برداشت کرنا اور جبین ہمت پر شکن تک نہ آنے دینا استقامت اور عزیمیت کا ایسا مظاہرہ تھا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس عرصے استقامت میں ننھی سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنی والدین کے ہمراہ ثابت قدم رہی اور اس مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ سبحان اللہ۔